السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 88 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 87 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 88 اور 99 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم، اور اللہ نے انہیں الٹا دیا، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجید لہ سبیلا، تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو، کما کفروا، کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء، تو تم پھر برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو پھر ان میں سے کسی طرح کے بھی دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت کریں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا،
اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اب اللہ رب العزت نے منافقین کا جہاد کے میدانوں میں طرز عمل بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لیکن تھوڑا باہر نکلنے کے بعد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی واپس مڑ گئے کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی، ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا، اور تقریباً ان کی تعداد کوئی 300 کے قریب تھی۔ اور یہ ایک بڑا سخت مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو باہر نکلی تھی وہ کوئی 1000 کے قریب تھی، ان میں سے یہ نکل گئے، اور مشرکین کا ایک بڑا مضبوط لشکر غزوہ احد میں تیار ہو کر مسلمانوں کو بدر کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو ایسے نازک موقع پہ ان لوگوں کا میدان سے واپس لوٹ جانا بہت سے مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کا سبب بنا۔ ایسے میں مسلمانوں میں دو گروہ ہو، ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ ان منافقین کو سخت ترین سزا دی جائے اور ان کو قتل کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ بھی کفار والا معاملہ کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو اس کی جرأت نہ ہو۔ اور بعض اہل ایمان تھے جن کو اس بات کا خیال تھا کہ نہیں، ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چونکہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے اس لیے ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس معاملے میں سرزنش کی۔ اور یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے کہ جس چیز کے اندر ابھی اہل ایمان کی تربیت ہونی باقی ہوتی اس پر بہت شدت کے ساتھ مواخذہ نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی یہاں پر اور اس جانب توجہ دلائی کہ تم لوگوں کا موقف ایک ہونا چاہیے کہ منافقین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگوں کا ان کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا یہ درست نہیں۔ تو اس لیے ابھی چونکہ یہ معاملات اس اہل ایمان کے لیے نئے نئے تھے اور اس میں ان کے تربیت ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف تنبیہ کرنے پہ ہی اکتفا فرما، تو فرمایا کہ وہ تم لوگ دو گروہ ہو گئے ان کے بارے میں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ کمایا، یعنی جو کیا کہ یہ جنگ سے واپس لوٹ گئے، اللہ نے ان کو الٹا ہی دیا کہ اب ہدایت سے ان کو اللہ نے پھیر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے اب گمراہ کر دیا؟ تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے اب گمراہی لکھ دی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کی دلی خواہش کہ بس یہ مسلمان ہو جائیں تو اس کے پیچھے وہ بڑے بڑے فیصلوں کے اندر آ کر حائل ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خواہ انسان کو بعض لوگ اچھے لگتے ہوں اور ان میں سے ممکن ہے کچھ لوگ اس کی قرابت دار بھی ہوں یا دوست احباب بھی ہوں، لیکن جب وہ دین کے رستے میں حائل ہوں گے تو وہاں اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ کہ انسان کی دلی خواہشات کے مطابق۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں انسان کو اپنی خواہش پر نہیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ، کسی آرگنائزیشن میں، کسی معاشرے میں، کسی مسجد میں، ہم جہاں جہاں اپنا رول ادا کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتماعی معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ میری دلی خواہش یہ ہے اور اس کے برعکس اجتماعی معاملہ کہیں اور ہے، یا اجتماعی معاملے کی حکمت کسی اور طرف ہے، اور میں اڑ کر بیٹھ جاؤں کہ نہیں جی چونکہ بس میری خواہش ہے، میری ضرورت یہ ہے تو اس لیے بس ہم جو ہے یہ کام ایسے ہی کریں گے، یہ درست طرز عمل نہیں، یہ درست طرز عمل نہیں۔ میں اس میں ایک نشاندہی کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اجتماعی معاملات میں انسان کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کو مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جب یہ مسجد کے اندر اپنے جمعے کی نماز کا وقت تبدیل کیا، حالانکہ افضل وقت یہ ہے کہ انسان شروع میں ابتدائی وقت میں جو ہے وہ نماز ادا کرے، ظہر کی بھی اور جمعے کی بھی، لیکن چونکہ ہمارے ہاں دفاتر میں اور اسکولوں میں چھٹی لیٹ ہو رہی اور بچوں کو اسکولوں سے لے کر والدین پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جمعہ پڑھ لیں اور وہ خود بھی کسی مناسب جگہ جمعہ پڑھ لیں،
اور اللہ کی توفیق سے بڑی دور دور سے لوگ الحمدللہ جمعے کے لیے آتے ہیں، تو ان میں سے اکثریت کا یہ مطالبہ میرے پاس آنا شروع ہوا کہ آپ جمعے کا وقت تبدیل کریں، یعنی 12:30 سے 1 کے بجائے 1 سے 1:30 کریں، تاکہ ہم پہنچ سکیں۔ 12:30 پہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اسکولوں میں 12 سوا 12، بعض اسکولوں میں 12:30 چھٹی ہو رہی، بچوں کو لے کے کیسے پہنچے؟ پھر ہمیں کسی مناسب جگہ جمعہ نہیں ملتا، جہاں جمعہ ملتا ہے وہاں قصے کہانیاں زیادہ ہیں، تربیت کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے عمومی طور پہ ایک لوگوں کے سامنے رائے رکھی کہ یہ معاملہ آ رہا ہے اور آپ اس معاملے میں اپنی رائے دیں کہ کیا وقت ہونا چاہیے، اور اس میں یہ گزارش بھی کی کہ جن لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو کاروباری طبقہ ہے، وہ اپنی دکان پہ 12 بجے آئے، 12:30 بجے آئے، 2 بجے آئے، اس سے کس نے پوچھنا؟ بعض لوگ ہیں جو شام کی شفٹیں کر رہے ہیں، دن کو کوئی کام نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو فرق پڑتا ہے رائے تو ان کی آنی چاہیے، ان کو مقدم کرنا چاہیے۔ تو اکثریت کی بڑی تعداد میں رائے میرے پاس آ گئی کہ جی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 سے 1:30 کریں۔ تو ہم نے 12:55 اذان کر کے 1 بجے سے 1:30 بجے تک جمعے کا ٹائم کر لی۔ اب بعض ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اس پہ اڑ گئے، جو ہے پھنس گئے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ جب ہم 12 بجے مسجد آ جاتے تو 12:30 سے 1 بجے ہو بس۔ میں نے ان کو بڑے پیار تحمل سے سمجھایا کہ جب اجتماعی معاملہ ہوتا ہے نا تو وہاں آپ کو اڑنا پھنسنا نہیں ہوتا، اجتماعی معاملے کے اندر مشورہ دینا ہوتا ہے، مشورے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہے وہ ذمہ داران جب کر دیں تو اس کو تسلیم کرنا ہو۔ مشورہ آپ نے دے دیا، آپ کا مشورہ یہ تھا کہ جی 12:30 سے 1 ہونا چاہیے، لیکن اس مشورے کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو 60-70% لوگ ایسے ہیں جو جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں وہ سارے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ اگر 1 سے 1:30 ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو 12:30 سے 1 پڑھنے والوں میں سے کوئی بھی متاثر نہیں ہو رہا۔ تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچیں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھیں، کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم 1 سے 1:30 پڑھیں۔ ہمارے بعض بزرگ عرصہ دراز میرے سے اس بات پہ خفا رہے کہ نہیں یہ آپ جو ہے نا آپ نے ٹائم جو ہے اچھا، اور کہتے کیا تھے مجھے ساری زندگی تاڑے والد صاحب دی زمانے 12:30 تو 1 ریاض تسی آ کے جناب 1 تو 1:30 کرتا۔ میں کہ جی مینوں 12:30 تو 1 پڑھانی چاہیے تو 1 تو 1:30 پڑھانی چاہیے، میری ذاتی حیثیت میں تو مجھے کوئی فرق نہیں، میں تو جمعے والے دن فارغ ہوں، میں تو میرے سے تو صبح جب ٹائم داخل ہوتا ہے 1 منٹ کے بعد پڑھوا لیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ذاتی حیثیت میں میرا اس میں کوئی مفاد نہیں، یہ لوگ عامت الناس کا مفاد۔ تو یہ اصل بات ہے کہ اسلام تربیت کرتا ہے اس بات کی کہ جہاں اجتماعی معاملہ ہو اور انسان کو یہ نظر آئے کہ اجتماعیت میں فیصلہ اس طرف ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی اپنی ذاتی حیثیت پھر اور اپنی ذاتی بات اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس معاملے میں جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور یہ گمراہ کرنا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے منافقین کو خود سے گمراہ کر دیا، اور قدریہ جس طرح کہتے تھے ہم تو مجبور محض ہیں، اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ اللہ نے سب لکھ دیا ہے اور اللہ ظالم ہے کہ لوگوں کو عذاب دے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ حجت تمام کر چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کا حال جان لکھے ہوتے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا نا کہ اللہ ان سے راضی کیوں ہوا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ہے جو ان کے دلوں کے اندر، کیونکہ ان کے عمل نے ثابت کیا ہے، اسی طرح ان کے عمل نے ثابت کر دیا اور ان کے دلوں کے حال کو بھی اللہ نے جان لیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے اب ہدایت کے رستے مسدود کر دیے۔ اب فرمایا یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ خود تم لوگ بھی کفر کرو اور تم سارے کفر میں برابر ہو جاؤ، فَتَكُونُوا فِيهِ سَوَاءً فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم سب اس معاملے میں برابر ہو جاؤ۔ تو اس لیے اب تم کیا کرو؟ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ دوست بناؤ گے تو وہ تمہیں کھینچ تان کے اپنے منہج پہ لانے کی کوشش کرے، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر۔ اس سے کیا مراد؟ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ پہلے وہ منافق تھے جو غزوہ احد میں واپس نکل کے مدینہ چلے گئے، اور یہ دوسری والی آیت ان منافقین کے بارے میں ہے جو غزوہ احد میں نکل کے واپس چلے گئے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے اندر نہیں رہتے تھے بلکہ اطراف میں جو قبائل تھے وہاں رہتے تھے، ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے دل میں اپنے قبیلے کی محبت ہی تھی اور یہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، اور اس کے مقابلے میں قبیلے والوں کے ساتھ یا ان قبیلے کے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔
اچھا، ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے اور ایک کا ذکر اگلی آیت کے اندر آئے گا۔ ان میں جو دو تھے، ایک وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے اور اپنے علاقوں میں ہی رہے، مدینہ آنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور اپنے علاقے کے کافروں کی حمیت میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ دوسرے وہ تھے جو اپنے علاقے میں رہنے پر مجبور تھے کہ پریشر کی وجہ سے ابھی مدینہ شفٹ نہیں ہو سک رہے تھے، کہ علاقے والوں نے ان پر اتنا اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ اس میں سے کون ہے جو جان بوجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے جب تک کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پکے مسلمان ہو گئے، ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں، کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ نہ آ جائیں، اس وقت تک تم ان میں سے کسی کو دوست نہیں بناؤ گے۔ اور اگر فَإِن تَوَلَّوْا، یہ رخ پھیر لیں، یعنی ہجرت کی اس دعوت کو قبول نہ کریں اور وہیں بیٹھے رہیں اور اپنی روش پہ رہیں، فَخُذُوهُمْ، پھر تم پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی ان کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتار کرو، رستے میں کہیں مل جائیں، کہیں گھات لگانی پڑے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کرنی پڑے، وہ بھی کر سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر کہا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ مددگار بناؤ، یعنی کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بھی ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ کہ اس کے احسان کی وجہ سے تمہیں دین کے کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑ جائے۔ ان میں سے جو دوسری قسم کے ہیں اس کی اگلی آیات میں ان کا تذکر آ رہا ہے، ان کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔